اچھا، اس موضوع کو فی الحال کے لیے ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ جو یہاں پر البتہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو اپنی اسٹرکٹ سینس میں قرآن مجید کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، وہ ہے جہاد۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کا بھی موضوع مسلسل چلتا ہے، اور فقراء اور مساکین کا بھی چلتا ہے۔ حالانکہ سورۃ توبہ کے اندر جہاں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں، وہاں فقراء کو الگ ایک بند کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور مساکین کو ایک الگ بند کے طور پر بیان کیا گیا، اور فی سبیل اللہ جو ہے اس کو ایک الگ بند کے طور پر، جس کا مطلب جہاد ہے، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، اور بلا شبہ اس کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں، اور یہ بیٹھوں سے اور محض پھونکوں سے، اور دعا ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن محض دعاؤں سے بھی یہ کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے مال جو ہے نا وہ انفقوا کا، جو ابھی شروع میں ہم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس کا بھی بہت بڑا ریفرنس جہاد ہی ہے، جو کہ آج اس امت کو بھولا ہوا، اور جس کی وجہ سے ہر کمینے سے کمینے، ذلیل سے ذلیل جو ہے قوم سے، بندے سے جوتے کھانا، سبحان اللہ، یہ خیر امت اخرجت للناس، سب سے عزت دار امت، سب سے ذلیل لوگوں سے جوتے کھاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو جو آسمانی مشن سونپا گیا تھا توحید، اور پھر اس توحید کو کھڑا کرنے کے لیے جو طریقہ دکھایا، جو جہاد، یہ دونوں کو جو ہے بھولی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہ فی سبیل اللہ جو ہے ایک الگ بند کے طور پر، ایک الگ ہیڈ کے طور پر بیان ہوا ہے، تو جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فقراء ایک الگ بند ہے، مساکین الگ بند ہے، اور فی سبیل اللہ بالکل ایک بند، لیکن ان دونوں کو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کئی مسلسل ایک یہاں پر چل رہا ہے کہ ان کو اکٹھا جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ یعنی فقراء اور ان کو فی سبیل اللہ، اور لیکن اس کو یہ جو ہے نا یہ تقریباً یہ گتھی کھول دی جاتی ہے، یہ آیت نمبر 273 پہ جا کر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنے تمام ذرائع اور وسائل سے کٹ گئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا کر کیونکہ آئے تھے، تو اب وہ بے سہارا ہو گئے ہیں اور منقطع ہو گئے ہیں فی سبیل اللہ۔ تو یہ فی سبیل اللہ کون ہے؟ مدینے میں وہ سارے کے سارے، آپ کو پتہ ہے فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے نہ تو نماز کے ساتھ آتا ہے، نہ روزے کے ساتھ آتا ہے، نہ کسی اور اس کے ساتھ آتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا بالعموم جو قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کے ساتھ آتا ہے کہ ہاجروا فی سبیل اللہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، تو ہجرت اور جہاد کے ساتھ آتا ہے، جو کہ دونوں اجتماعی سطح پر حقی اقامت کا عمل ہے۔ ہجرت جس سے اسلام کا ایک کیمپ تشکیل پاتا ہے، اور جماعت اسلام اپنے ایک صحیح واقعاتی معنی کے اندر کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کا ذریعہ ہجرت ہے۔ اور پھر جب یہ ہو گئے، کیمپ بن گئے، تو اس کے بعد پھر یہ جہاد کرتی ہے۔ تو ان دونوں لفظوں کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اور اپنے اسی معنی میں ہی ہے، اور قرآن مجید میں اہل علم نے بھی کہا کہ یہ اپنے اسی معنی میں ہی چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، تو یہ جو اصل میں بات یہ تھی کہ جو مدینہ میں یہ جو فقراء تھے، یہ بالعموم تو مہاجرین کی صورت میں تھے، نہیں بھی تھے تو دوسرے بھی سارے کے سارے، تو مدینے کے اندر جو مسلمان تھے سارے کے سارے مجاہد تھے، یعنی یہ نہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے مجاہد ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجاہد نہیں ہیں، جتنے لوگ تھے انصار جتنے ہیں سارے مجاہد ہیں، اور مہاجرین جتنے ادھر ادھر سے دور دراز سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، وہ جو ہے ریفیوجیز اور پناہ گزین، پتہ نہیں یہ لفظ جو ہے آج کل کہیں سے آگے ہوں گے، تو یہ وہ پناہ گزین نہیں ہیں، وہ جو مطلب آئے ہیں وہ بڑے اچھے تھے، بڑے اپنے گھروں میں بڑے خوش، کھاتے پیتے سارا کچھ تھا، وہ یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ سر چھپانے کے لیے نہیں آئے ہیں یہاں پہ، وہ یہاں پر حق کو کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ رسول اللہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر کفر کو مٹانے کے لیے اس مدینے کے اندر ہے۔ تو مدینہ یہ جو بستی ہے نا، یہ بے حد منفرد ہے، اس کا سارا جو ریفرنس ہے وہ اللہ کے دین کی اقامت ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر آ بیٹھنا، اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آ بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ، مکہ میں، مکہ خانہ کعبہ جس کے اندر ایک نماز 1,00,000 بار نماز پڑھنے کے برابر ہے،
تو اس مکے سے افضل ہو گیا ہے اس مدینے کے اندر بیٹھنا، حق کی اقامت. اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ جہاد کے اندر ایک رات گزارنا جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کو کعبہ کے اندر جا کر گزارنے سے افضل ہے. اللہ اور اس کے دین کے ڈنکے بجانا اور اس کا نام بلند کرنا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا، تو یہ ہزارہا سجدوں اور عبادتوں پر بھی کسی وقت جو ہے وہ فضیلت پا لیتا ہے. تو یہ جو ہے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فی سبیل اللہ اور پر فقراء، دراصل یہ پورا کا پورا مقام جو ہے یہ مدینہ کے اندر یہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ اپنی جگہ پہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ہے، اور بیک وقت یہ کیونکہ مجاہدین ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، تو یہ بیک وقت جو ہے وہ یہ جہاد کو کھڑا کرنا بھی ہے اور جہاد کی نصرت بھی ہے. تو یہ دو عبادتیں دراصل ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں.